بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ انڈیا نے نوٹم جاری کر دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے یعنی ہوائی پروازیں اس ایریا خطے میں، ایریا کون سا ہے؟ پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشرقی علاقے پورا کا پورا نقشے میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یعنی ہوائی جہاز ہوں گے، ہیلی کاپٹرز ہوں گے، ایکسرسائز تمام بہت بڑے پیمانے پر فوج کی موبلائزیشن ہو رہی ہے اور فوج پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگائی جا رہی ہے اور ادھر بحیرہ عرب بھی خطرے کا الارم بجا رہا ہے۔ مودی صاحب آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ ایک خفت مٹا رہے ہیں۔ ان کو جو مئی کے مہینے میں چھترول پڑی ہے، جو ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو خفت انہوں نے برداشت کی ہے اور کر رہے ہیں، ساری دنیا میں ان کی آرمی کا، ان کے ایئر فورس کا، ان کی نیوی کا، افواج کا اور خود انڈیا کی حکومت کا، وہ جو جا رہے تھے نا کہ جی ہم لوگ دنیا کی چوتھی بڑی 4 ٹریلین والی اکانومی بن رہے ہیں بھائی، اتنا بڑا جی ڈی پی گروتھ ریٹ لے کر چل رہے ہیں، مسلسل لے کر چل رہے ہیں، سم تھنگ ویری ونڈرفل۔ اور مقابلہ پہلے کرنا چاہ رہے تھے چائنا کے ساتھ، وہ تو 8 اور 9% کی بات کر رہا تھا چائنا، برسوں اس نے 8 اور 9% کی گروتھ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو لے کے چلے ہیں۔ پاکستان سے آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے معاشی طور پر، لیکن افواج پاکستان حوصلہ، جذبہ اور جنگ کے جو لیے پاکستان بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، بالکل تیار بیٹھا ہوا افواج پاکستان بائی آل مینس، ڈسپائٹ دا فیکٹ ہمارے بلوچستان اور کے پی میں آپ کی پراکسیز دہشت گردی کی وارداتیں لے کر چل رہی ہے۔ اور ابھی کیپٹن حسنین جو شہید ہوئے ایس ایس جی سے ڈیر اسماعیل خان کے علاقے میں، جان دے دی انہوں نے وطن کی خاطر، اور یہ جانوں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ تو آپ کو جو کے پی میں نئی حکومت آئی ہے آپ کی، سہیل آفریدی صاحب پی ٹی آئی، عمران صاحب، یہ واقعی ایک ٹھیک ہے، جمہوری عمل ہے، اینڈ یو ہیو گاٹ ایوری رائٹ ٹو رول دی پروونس اور لوگوں کی خدمت کریں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان کی افواج لڑ رہی ہیں اس کو تو آپ رکوانا چاہتے ہیں، کیسے؟ پیسفل نظریے اس سے نیگوسیشنز کے ساتھ کر کے دیکھیں آپ اپنے طور پر ہی اگر کر سکتے تو کر لیجیے۔ اب آپ کی جا چکی ہے، یاد ہے آپ کو جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور عرفان صدیقی جو ایک جنگ کے کالم نگار ہیں، انہوں نے ان کو سینٹ کا الیکشن بھی لڑایا گیا اور سینٹ میں جیت گئے۔ نواز شریف کے دست راست بڑے خصوصی آدمی ہیں، ان کے خاص شخصیت ہے ان کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے تو مذاکرات کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 3-4 ممبرس کی، اور وہ پھر انہوں نے جا کے مذاکرات کی، بات چیت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھن گھپال، کچھ بھی نہیں نکلا، نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ سچویشن ہے کہ دے ڈڈ دیئر بیسٹ، آج بھی کر لیں۔ عمران خان یہی کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرے، تو پہلے وہ یہ عرفان صدیقی، پی ایم ایل این وغیرہ کیا کر رہے تھے، فیض حمید صاحب کیا کر رہے تھے؟ آپ کا کہنا درست ہے کہ آپ کے دور اقتدار میں یہ مسئلہ بڑی حد تک کنٹرول کر لیا گیا تھا، ڈرون حملے رک گئے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن دیٹ شوڈ کنٹینیو۔ یہ نہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہے گی تو پاکستان میں دہشت گردی رہے گی، اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک پرماننٹ پروپوزیشن تو ضروری ہے نا پاکستان کے لیے، اس کو تلاش کیا جانا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، انڈیا کا جو موڈ ہے بالکل وہ جنگ کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی وقت بھی آپریشن سندور، آپریشن جو ہے 2، وہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے اپنے بارڈر پر، انڈیا کے بارڈر کے ساتھ، جدید ترین انتہائی خطرناک میزائل بھی ڈپلوائے کر دیے ہیں، یہ بھی خبر ہے۔ اور پھر انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ چائنا نے خطرناک میزائل ڈپلوائے کر دیے ہیں۔ اور ابھی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، 77,000 کروڑ روپیہ انڈیا لگا رہا ہے اپنی نیوی، آرمی اور ایئر فورس کے اکوپمنٹ خریدنے کے لیے، اور ماڈرنائزیشن کے لیے، بیلنسنگ کے لیے، ریپلیسمنٹ کے لیے۔ یعنی وہاں پہ ان کے آرم فورسز میں بی ایم آر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ ہاؤ مچ منی؟ 77,000 کروڑ انڈین روپی۔ یاد رہے پاکستان کے 3 روپے اور انڈیا کا 1 روپے برابر ہے، تو 3 ٹائمز آف دی 77,000 کروڑ ملٹیپلائی کر لیجیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے لاکھ کروڑ روپیہ وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور یقیناً جانیے، ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں، ہماری تو $9.5 بلین کی ٹوٹل ڈیفنس اسپینڈنگ ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے دیگر اخراجات بھی ہیں، پینشن بھی ہے، تنخواہیں بھی ہیں، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی ہے۔
what we need to have is a revisiting the defense area. پاکستان کے یہ جو اورنگزیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے, وہ جی 4% گروتھ ریٹ ہماری ہو جائے گی تو 3.25 بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. مقابلہ کرنے چلیں اس سے جس کی 6 to 8 گروتھ ریٹ چلتی ہے اس کی. آپ کو ریسورسز دینا ہوں گے, ویپنس لانے ہوں گے پاکستان کو. پاکستان کے ویپنس کو خریدنے کے لیے, ماڈرنائزیشن کے لیے آپ صرف چائنا کے ساتھ لے رہے ہیں. چائنا کو پیسے بھی تو دیں نا جناب. آپ نے تو 65 ارب ڈالر ان کا کھا کر بیٹھ گئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بہت درست ہے. ہماری اپنی کرپشن اتنی زیادہ ہے حکومتوں کی سطح پر, تو ڈاؤن دا لائن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہے پاکستان میں کرپشن کا, کہ وہ کلرک جو ہے وہ بھی لے لیتا ہے, اسپتال کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ بھی پیسے پکڑ لیتا ہے, ایکس رے کروانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو. جنا ہاسپٹل کے اندر ایسا ہوا ہے. وہاں پر اگر آپ کو ہارٹ کا سرجری کرانی ہے لاہور میں, جنا ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی ہاسپٹل ہو, پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. مریم صاحبہ کا جو کارڈ ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. اب تو 1 ملین کا کارڈ عمران خان نے ایشو کیا تھا, آپ کا کارڈ تو 5 لاکھ روپے پہ چل رہا ہے. واٹ یو نیڈ ٹو ہیو از ری وزٹنگ دی انٹائر فائنینشیل سوشل سیکٹر. یہی نہیں ہے کہ جی ہم اسپوریس ڈرگ مصطفیٰ کمال صاحب 60 دنوں میں ختم کر دیں گے, دیکھتے ہیں ابھی 60 دن گزر جائیں گے. ممکن نہیں ہے. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہے. اور نہ ہی میں ایک اور بات کرتا چلوں ناظرین آپ کی خدمت میں, خبر دیتا چلوں کہ میں نے اسٹڈی کیا کہ بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس جو نوبل پرائز یافتہ ہیں, ان کی کیبنٹ کیا ہے, ان میں کتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنے پروفیشنلز ہیں, ان کا اسٹڈی اور ایجوکیشن کا لیول کیا, اور پھر پاکستان میں شہباز شریف کی جو کیبنٹ ہے اس میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. مقابلہ ہی نہیں ہے سر, کوئی مقابلہ نہیں ہے یہاں پر. یہاں پہ زیادہ سے زیادہ گریجویٹ, اکا دکا کوئی انجینئر یا ماسٹر وغیرہ ہے. پی ایچ ڈی ماشاءاللہ ڈاکٹر مصدق صاحب ہیں, پتہ نہیں میڈیکل کے ہیں یا ڈاکٹریٹ کیا ہوا انہوں نے. ہمارے یہاں میڈیا میں بھی یہی حال ہے, میڈیکل کی ڈگری پکڑی آپ نے, ڈاکٹر لکھوانا شروع کر دیا اپنے نام کے ساتھ. ہومیوپیتھک ہیں وہ بھی ڈاکٹر لکھتے ہیں اپنے ساتھ. تو اس میں ہائیلی ٹیکنیکل, پروفیشنلی ساؤنڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, کوئی کمپیریشن نہیں ہے. اسی وجہ سے بنگلہ دیش آج 20% ٹیرف کے باوجود بھی, پاکستان کو تو 19% ہے. ٹرمپ نے تو آپ کے ساتھ سہولت دی ہے, کتنا کچھ آپ نے پلان بنایا ہے. آپ بجلی کی بات کرتے ہیں, کاسٹ آف انرجی, کاسٹ آف پروڈکشن, کاسٹ آف لیونگ, یہ دیکھ لیجیے آپ تینوں کی تینوں چیزیں اوپر جا رہی ہیں. کاسٹ آف انرجی, کاسٹ آف لیونگ, کاسٹ آف جو آپ کی اوور آل جو معاملہ ہے پاکستان میں, ہر چیز پہ, انرجی پہ دیکھ لیجیے اب آپ. انفلیشن کی آپ کہتے ہیں جی انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ ہے. یہ سنتے ڈاکٹر محبوب کے دور میں, یاسین بٹو کے دور میں, پھر اس کے بعد وی اے جعفری کے دور میں, احسان پراشا کے دور میں, بے نظیر کے دور میں, نواز شریف کے دور میں سنگل ڈیجٹ پہ چل رہا ہے جناب. اسٹیٹ بینک میں جین قاضی صاحب, یہ دیگر حضرات یہی کہا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں ڈالر کی ویز ویلیو 280 روپیہ نہیں تھی, 281 روپیہ نہیں تھی $1. اس کا ذمہ دار عوام نہیں ہے, اس کے ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار میرے بچے یا آپ کے بچے نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار وہ اشرافیہ ہے, وہ رولنگ کلاس ہے جس نے اس ملک کو آلموسٹ بینکرپٹ کر دیا ہوا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مغرب سے بھی خطرہ ہے, مشرق سے بھی خطرہ ہے. اسرائیل کے وزیر خزانہ نے دیکھا آپ کو کتنا بڑا جوتا مارا, تانا مارا ہے. اونٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ آج لیموزین میں پھر رہے ہیں, بڑی بڑی رولز رائس اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے. سعودی عرب کا مذاق اڑایا اس نے. ایکچولی اس نے اپنے ہی مذہب کا, اپنے ہی مذہب کے لوگوں کا, اپنے ہی پیغمبران کا مذاق اڑایا ہے. وہ بھی تو اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے. اس میں کیا حرج ہے؟ بائی دا پیسیج آف ٹائم ٹیکنالوجی آتی گئی اور گاڑیاں آتی گئیں. وہاں پہ پہیے والی گاڑی, جب یہ پہیہ آباد ہوا تو پہیہ انوینٹ ہوا, ایجاد ہوا, تو پہیے کی گاڑی آنی شروع ہوئی. جب لیور ایجاد ہوا تو لیور بیس سسٹم آنا شروع ہوا. دس از ٹیکنالوجی. It is always a process for change. It is called transformation. It is called transformation. اور اگر آپ ٹرانسفارمیشن واقعی چاہتے ہیں, ٹرانسفارمیشن ان دا سوسائٹی, اگر آپ معاشرے میں تجدید چاہتے ہیں, معاشرے میں تغیر چاہتے ہیں, معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں, بیہیویئرل تبدیلی ہو سکتی ہے, اکنامک تبدیلی ہو سکتی ہے, اور
نیریٹو کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں. ایک آدمی کا نیریٹو چل رہا ہے نا, وہ کیا نام ہے, قیدی نمبر 804 408, یس 804 ہے شاید, یس عمران خان, اس کا نیریٹو چل پڑا. لوگ یہی ہیں, یہی معاشرہ ہے. کراچی سے لے کے خیبر تک, چترال تک اس کا نیریٹو کیوں کامیاب ہے, اور آپ کا نیریٹو کیوں کامیاب نہیں؟ آپ تو اقتدار میں بیٹھے. You have got every support from the establishment. You have got every support from the institutions like Election Commission of Pakistan. You have got every support from the institution like Supreme Court and the judiciary. سوچیں ذرا کہ آپ کو اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود بھی ملاوٹ شدہ پانی مل رہا ہے, ملاوٹ شدہ دوائیاں مل رہی ہیں, کتے کا گوشت بک رہا ہے, گدھے کا گوشت بک رہا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم مسلمان معاشرہ ہیں اور ہمارے یہاں مساوات ہے اور ہم لوگ بڑے ہی دین کے فالوورز ہیں. گندگی کا عالم یہ ہے کہ کراچی از اے اسمیلش. آپ کراچی جائیں, کراچی میں جا کر ذرا گھوم پھر لیں, کسی ایئرپورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلیں گے تو بدبو آ رہی ہوگی آپ کو. ریلوے اسٹیشن حیدرآباد سے کراچی تک پہنچتے پہنچتے آپ گندگی کے ڈھیر کا شکار ہو رہے ہوں گے. کوئی صفائی نہیں ہے, کہیں پہ صفائی نہیں ہے. صفائی نصف ایمان ہے, یہ حضور کا فرمان ہے, لیکن ہم عمل کیا کرتے ہیں؟ یہی کنٹراسٹ, یہی کنٹرڈکشن, یہی کانفلکٹ, یہی جو تضاد ہے ہمارے معاشرے میں, حکومت کی سطح پر ہو یا عوام کی سطح پر ہو, سیاسی پارٹیاں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں. آپ نے دیکھا ٹی ایل پی پہ پابندی لگا دی. ٹی ایل پی کو آزاد, ان کے ایم پی ایس بھی موجود ہیں. وہ ایم پی آپ کو چاہیے, محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں جو ایم پی ایز ہیں ٹی ایل پی کے, وہ آپ کو چاہیے ہوں گے, بالکل چاہیے ہوں گے. ان کیس آف اینی اپہیول, کوئی اپرائز ہو گیا, کچھ پولیٹیکل گڑبڑ ہوگی, تو آپ کہیں نہیں جی یہ ٹی ایل پی کے بندوں کو, تو آپ نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے. ٹی ایل پی بنایا کس نے 2016 کے اندر سے لے کر آپ آگے چلے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس آئی تو اس زمانے کے جو بھی تھے نہیں تھے, جنرل فیض حمید نے جا کے, فوج کا حکم تھا نا, چودھری نثار علی خان اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے. فیض آباد کے پل پہ کھڑے ہو کر آپ نے دھرنا دینے والوں کو, اور آپ نے فیض آباد کا جو ریلوے اسٹیشن تھا اس کا جو کام ہوا, جو میٹرو اسٹیشن تھا اس کا جو برباد ہوا ہے, وہ 2 سال تک برباد پڑا رہا ہے وہ اسٹیشن. اس کو ریوائیو ہی نہیں کر سکے, ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکے اس کو. شیشے ٹوٹ گئے, ایسکیلیٹر بند ہو گئے, لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب سے ہم بدماشوں کا صفایا کریں گے. بھائی پاکستان سے بدماشوں کا صفایا کریں نا. یہ جو صوبائی حکومت ہے اور 18ویں ترمیم ہے اور 26ویں ترمیم ہے اور فلانی ترمیم ہے, اس کا مطلب نہیں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. جو لوگ 1947 میں پاکستان آئے تھے وہ پاکستان آئے تھے, وہ سندھ, پنجاب, کے پی اور بلوچستان اور بنگلہ دیش, اس کے لیے نہیں آئے تھے. وہ پاکستان میں آئے تھے. یہاں پہ آنے کے بعد پتہ لگا کہ یار یہاں تو کوئی سندھ کی بات کرتا ہے, کوئی پنجاب کی بات کرتا ہے, کوئی کہ فرنٹیئر کی بات کرتا ہے, کوئی بلوچستان کی بات کرتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا ہے, بتائیں نا. مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب کا ریفرنس میں دیتا ہوں, بار بار دیتا ہوں. یہی پروگرام ایک دفعہ کامران خان نے جیو پہ کام کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب پڑھیں, نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے. انڈیا ونس فریڈم, جو انگلش کے پڑھنے والے, جو اردو پڑھنے والے ہیں, اسی کا دیکھ لیں کس نام سے وہ کتاب موجود ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, قائد اعظم سے وابستہ لنک جو بھی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں آپ. تحریک پاکستان سے کے حوالے سے پڑھیں. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے, تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آئی ٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتابوں سے اپنے آپ کو مفرور ہو جائیں, کتابوں سے دور ہو جائیں. نہ خواتین و حضرات, بات چلی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. حالات ٹھیک نہیں ہیں. اسرائیل جو ہے مسلسل مار رہا ہے مسلمانوں کو. ادھر انڈیا جنگ کا بخار لے کر کھڑا ہوا ہے, مشکلات کا سامنا ہے. ادھر کابل کے حکمرانوں نے کہہ دیا کہ جی ہم کنہار دریا پر جو ہے نا ڈیم بنائیں گے اور اس کو بیراج بنا دیں گے اور پاکستان کو پانی کو ترسا دیں گے. جبکہ آج مذاکرات کی صورتحال جو بھی ہوگی سامنے آ جائے گی کل تک, لیکن آج مذاکرات بھی آپ کو بتائیے, مذاکرات ہو رہے ہیں. کہاں ہو رہے ہیں؟ قسطنطنیہ میں, جو آج کا استنبول ہے, ترکی میں. اور اس مذاکرات میں آبویسلی یہ جو مذاکرات ہیں افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے, ترکیہ اور قطر اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ اور چائنا بھی بڑے خوش ہوئے تھے کہ مسئلہ حل ہو. چائنا کا میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا اسٹیک ہے اس ایریا میں. اور صدر زی جو ہے ان سے ملے گا ٹرمپ, کہاں؟ جنوبی کوریا میں 3 دن کے بعد. آسیان کی میٹنگ کوالالمپور میں جب ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ جائیں گے جنوبی کوریا میں. پہلے جاپان جائیں گے, ملیشیا سے جاپان. جاپان میں جو نئی وزیر اعظم آئی ہیں محترمہ, پہلی دفعہ جاپان کی ہسٹری میں خاتون وزیر اعظم,
ان سے ملنے کے بعد دے ول ہیو اے ڈسکشن آن دی اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ، گروتھ، مینوفیکچرنگ سیکٹر وغیرہ وغیرہ۔ ٹیرف کا بڑا ایشو ہے، ٹرمپ صاحب جب سے آئے انہوں نے ٹیرف کا معاملہ کر رکھا ہے انڈیا کو، یہی تو پرابلم ہے۔ لیکن آئی تھنک انڈیا کے ساتھ مسئلہ ان کا جلدی حل ہو جائے گا، اینڈ یو ول سی بگ چینج ان دی یو ایس پالیسی ود انڈیا۔ یہ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ انشاءاللہ یہ بات چیت جاری رہے گی آپ کے ساتھ۔ اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے۔ یو ول گیٹ دی بیسٹ پاسبل نیوٹرل انفارمیشن فرام می، نیوٹرل انالیسس فرام می۔ انشاءاللہ تجزیے ہوں گے، آپ کی پسند کے ہوں گے، آپ کو پسند آئیں گے۔ بہت شکریہ، والسلام۔